معاشرے کے اندر کیا چل رہا ہے، کس طرح کے کیسز چل رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے۔ کتنا ظلم ہوا ایک دلہے کے ساتھ، ایک شوہر کے ساتھ شادی کی، اور شادی جناب یہ ٹولے اس قسم کے نا پھر رہے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، کسی طریقے سے آپ تک اپروچ کرتے ہیں، جی شادی کرنی ہے، ہم اس طرح بچی بڑی نیک، بڑی فرما بردار تابع دار شادی کر لیتے ہیں، اور شادی کے موقع پر آپ اچھے انسان ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں جہیز نہیں لوں گا، کوئی بات نہیں، ٹینشن ہی نہیں لینی، جہیز رہنے دیں۔ اچھا آپ نے جہیز نہیں لیا، سادگی کے ساتھ آپ جناب آپ نے نکاح کیا، آپ نے شادی کی ہے، جہیز نہیں لیا، گھر آ گئی، کچھ عرصہ رہی ہے، مہینہ دو چار ہی ایسے، نوسر بعض لوگ زیادہ دے نہیں رہتے، 2-4 مہینے رہ کے اس کے بعد پھر واپس چلی گئی، واپس جا کے نہیں ہم نے نہیں آنا، یہ نہیں، نخرے شروع کر دے، نخرے شروع کر دی، کچھ عرصہ گزارا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اچانک نوٹس آتا ہے آپ کے گھر میں۔ نوٹس کیا آتا ہے کہ جناب ہمارا 15 لاکھ روپے کا سامان جہیز آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے، ہمیں واپس کرو۔ آپ پریشان کہ کون سا سامان جہیز، ہم نے تو ایک سوئی بھی نہیں لی تھی۔ دوسرا جناب آپ کو یہ آتا ہے کہ خلا ہم لینا چاہ رہے ہیں آپ سے۔ تیسرا آتا ہے کہ ہمیں ماہانہ خرچہ دلایا جائے، تقریباً 4-6 مہینے ہو گئے ہیں تو یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے گھر سے نکال دیا، اسے کہ مجھے ماہانہ خرچہ دیا کرے۔ اب یہ سلسلے جناب چل پڑتے ہیں، اور یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے، اکثر کیسز کے اندر پلاننگ، گینگ ہے، میں نے عرض کیا کہ گینگ ہے، اس کے پیچھے ان کا کاروبار ہے۔ ایک کے ساتھ نکاح کیا جناب، اس سے سسٹم کیا۔ اب عدالتوں کی بے بسی دیکھیں کہ عدالت کا پتہ کیا دماغ ہوتا ہے، عدالت کا اکثر یہ دماغ ہوتا ہے ثابت ہو نہ ہو، سامان جہیز دلائیں، اچھا ٹھیک ہے، فیصلہ عدالت اکثر فیصلہ یہ کرتی ہے، اس نے 10 لاکھ کا مانگے، چلو 6 لاکھ کا دے دو، کہاں سے دوں؟ وہ شوہر کو 6 لاکھ کا دینا پڑتا ہے۔ جج سے پوچھے بندہ کہ کیوں بھائی دوں؟ تو جج کہا وہ دیکھو جی ہمارا معاشرہ ہے، یہاں پہ جتنا مرضی غریب ہونا اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ تو دیتا ہے۔ بندہ پوچھے یعنی یہ کیسا ہمارا معاشرہ ہے کہ اس کے اندر نیکی یعنی امپاسبل ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہو سکتا کہ جو جہیز نہ لے، منع کر دے اگلے کو کہ نہیں پلیز آپ پہ بوجھ نہیں ڈالنا، تو وہ جو نیک ہوتا ہے نا وہ رگڑا جاتا ہے، اس کی تباہی نکل جاتی ہے۔ تو جو بڑھ بڑھ کے زیادہ مانگ لیتے ہیں جہیز وہ ٹھیک رہتے ہیں۔ وہ جج جو دماغ ججوں کا بھی اس طرح کا ہے نا، جج کہتے ہیں کہ نہیں کچھ تو دیا ہوگا، آپ کو خواب آ گئی کچھ تو دیا ہوگا، میرٹ پہ بات کرو نا، جو ثابت ہوتا ہے وہ لو۔ تو ججز کو بھی پاگل بنایا ہوتا ہے ایسے نوسر بازوں نے جو جھوٹے کیسز کرتے ہیں سامان جہیز کے۔ تو یہ سامان جہیز کا کیا، 6 لاکھ ادھر سے مل گیا ہے، پھر خرچے کا کیا ہے کوئی لاکھ ادھر سے مل جائے گا، پھر جناب خلا کرائی، اگلے گھر کی طرف چل پڑے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس لیے آپ کبھی بھی نکاح کریں انجان لوگوں میں بالخصوص کریں، جن کو آپ جانتے نہیں کہ یہ شریف لوگ ہیں، تو بظاہر لڑکی بڑی خوبصورت ہے، بظاہر جی ہاں جی بڑا کر رہے ہیں، تو آنکھیں پھرتے ہوئے دیر نہیں لگے گی، کچھ احتیاط کر لیا کر۔ مثال کے طور پر کوئی کاغذ لکھے، میرا تو سجیشن ہے پنجاب گورنمنٹ کو کہ آپ ایسی کوئی کلاز ایڈ کر دیں نکاح نامے کے اندر کہ جناب ایک ہم نے سامان جہیز اتنا اتنا سامان جہیز، ایک فہرست باقاعدہ وہ ساتھ اٹیچ کی جائے نکاح نامے کے کہ فلاں فہرست ہے، اس کے اوپر فلاں فلاں کے سائن ہیں، اس کے اندر اتنے کالمز ہیں، اتنی مالیت کا سامان بچی کو پے کیا گیا، بات ختم۔ یہ ٹینشن ہی ختم ہو جائے، ثابت کرنا ہے تو یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے۔ ایک لسٹ باقاعدہ ہونی چاہیے، اس لسٹ کے اوپر کون سا سامان دیا ہے، کس تاریخ کو دیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، تو وہ دونوں پارٹیز کے اس کے اوپر سگنیچر بھی ہوں، لڑکی والوں کے بھی لڑکے والوں کے بھی، سائن کریں، گواہ ڈالیں کہ واقعی یہ سامان لیا ہے، دیا ہے۔ یہ چیزیں آنی چاہیے، ادروائز تو یہ دھا لگا ہوا ہے، ایک ڈرامہ بنا ہوا ہے، لڑکے والے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تو لڑکی والوں کی موجیں لگی ہوئی ہیں، انہوں نے یہ جھوٹے کیسز کر کر کے وکیلوں کو لوگ کہتے ہیں وکیل جھوٹے ہوتے ہیں، وکیل جھوٹے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ جو خواتین آتی ہیں اور لمبی لمبی لسٹیں بنا کے، تو یہ سچی ہیں، اس کے پیرنٹس سچے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کیس کیا جاتا ہے عدالت کے اندر تو عدالت کے اندر حلف لیا جاتا ہے، اس کی گواہی دینے سے پہلے نا آپ سے حلف لیتے ہیں کہ میں سچا بیان دوں گا، اگر جھوٹ بولوں یا کوئی بات عدالت سے چھپاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو۔ تو یہ کہہ کے کہ اگر میں غلط بولوں جھوٹ بولوں تو اللہ مجھ سے ناراض ہو، اس کے بعد جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ معاشرہ ہمارا، یہ اقدار ہے ہماری کہ جو معاشرے کے اندر چل رہا ہے۔ تو آپ بہرحال اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جب تک قانون میں تبدیلی نہیں آتی، کوئی ایسی امینڈمنٹ نہیں آتی کہ سامان جہیز کے بارے میں کچھ
निकाह के मौके पे लिखा जाए तब तक आपको एहतियात करनी। आप नेक हैं, आप अच्छे हैं, आप समांजेज नहीं लेते, कोई डॉक्यूमेंट लिख लें, उससे कम से कम ये नौसरबाजों का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। नौसरबाज लोगों को ब्लैकमेल करना छोड़ देंगे। मेहरबानी कर रहे हो ना, आप उनसे कुछ भी समांजेज नहीं ना ले रहे, तो एक छोटा सा स्टाम्प लिखने में क्या हर्ज है? अगली पार्टी को क्या बीमारी पड़ जाएगी? लिखे ना, कहें हमने सादगी से निकाह अंजाम पाया है, तो हमने जनाब किसी किस्म का कोई सामान जहेज़ नहीं दिया लिया, साइन करो अंगूठे और गवाह डालो। ये लिख लेने से इसको कहीं इस्तेमाल ना करो। लिख लेने से भी अगली पार्टी को पता होगा स्टाम्प लिखा हुआ है, उनके पास सबूत है कि हमने कुछ नहीं दिया, झूठा दावा नहीं कर पाएंगे। वक्त का, हालात का कुछ पता नहीं होता, तो इसलिए छोटी छोटी जो एहतियातें कर ही लिया करें। फ़ी ज़माना जो हालात चल रहे हैं, मैं गोश गुजार करता रहता हूँ। मेरा मकसद डराना नहीं होता, आपको मुहतात करना है, कि आपको तरगीब दिलाना है कि भाई थोड़ी सी एहतियात कर लिया करें, बजाय इसके कि बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान हो, फिर आप वकील के पास आके जनाब ये कर दें वो कर दें, तो फ़ीसें वकील को भी देनी पड़ती हैं और काफ़ी ज़हनी कोफ्त भी उठाना पड़ती है, टाइम भी काफ़ी वेस्ट होता है। तो ये हालात जो है ना, इनसे बचने के लिए नेकियां करें, खूब नेकियां करें, ना लें सामान जहेज़, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट ज़रूर लिखें कि हमने नहीं लिया, ताकि झूठा कल को आपको 20 लाख का 50 लाख का ना डाल दें।